اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا بآياتنا فأخذهم العذاب وقال تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ انسان جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے نہیں دیا، ایسا انسان بھی اگر ان نعمتوں کو شمار کرنے لگے جو اس کو اللہ نے بغیر مانگے دی ہوئی ہیں اس وقت بھی، تو ان نعمتوں کو یہ زندگی گزر جائے گی، شمار نہیں کر سکے۔ یہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو گے تو شمار نہیں کر سکو۔ پھر یہ نعمتیں انسان کے پاس ہوں، یہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے تو انہی نعمتوں میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ وہی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن بندہ ان کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرتا ہے، انہی میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتا ہے، سکون نہیں رہتا۔ آج کی ملاقات میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ آج ہر انسان اس بارے میں پریشان ہے کہ میری زندگی میں برکت نہیں ہے، میرے وقت میں برکت نہیں ہے، میرے مال میں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میں کماتا ہوں، بہت کماتا ہوں، لیکن اس کمائی میں برکت نہیں ہے۔ یہ انسان کہ ان نعمتوں میں برکت آتی کیسے ہے اور یہ برکت ختم کیسے ہوتی ہے، آج کی نشست کا بس یہی موضوع ہے۔ سب سے پہلے برکت کا مفہوم کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ برکت کا لغوی معنی، لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر، اس میں خیر آ جائے، اس میں سکون آ جائے، وہی سب کو کافی ہو جائے تو ہم اس کو برکت کہتے ہیں۔ جس طرح نعمتیں دینے والی اللہ کی ذات ہے، برکت دینے والی بھی ان نعمتوں میں اللہ ہی کی ذات ہے، تو ہمیں پھر اس اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ ہماری ان نعمتوں میں برکت آپ کیسے عطا فرمائیں گے،
اور ہماری نعمتوں میں سے اے اللہ برکت اٹھاتے کیسے؟ بعض لوگ جب سنتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے، تو بہت سے مادہ پرست ذہن جو میٹیریلسٹ کہلاتے ہیں، میٹیریل پر، مادے پر ہی بس ان کا سارا فوکس ہوتا ہے، وہ بس اوقات سوال بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تو 1 روٹی 2 روٹی ہو جاتی ہے، وہ 1 پلیٹ سالن 2 پلیٹ سالن ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ان کا لہجہ تضحیک آمیز ہوتا ہے، مذاق اڑانے والا ہوتا ہے، اور وہ برکت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سوال نہیں کر رہے ہوتے۔ اور کیا واقعی کھانے میں برکت ہو جاتی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، صحابہ بھی کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا، دیہاتی سا بیچارہ، وہ آیا، آ کر کھانا کھانے لگا، فَأَكَلَ بِلُقْمَتَيْنِ، وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا، کھانا ختم۔ صحابہ نے پھر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب کھانا شروع کیا تھا تو کھانا برکت والا تھا، اور جب کھانے کا اختتام آیا تو اس میں برکت نہیں تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننے والا ہے، جواب سننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ لو سما لکفاکو، آگاہ رہو کہ اگر وہ جو بندہ آیا تھا نا بعد میں، اگر وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا تو تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ہے وہی کھانا، 1 پلیٹ سے 2 پلیٹیں نہیں ہوئی، 2 روٹیاں 4 نہیں ہوئی، وہی کھانا ہے، لیکن تم سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، دعوتوں میں ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کبھی اللہ اتنی برکت دے دیتا ہے کہ اتنے سارے مہمان ہوتے ہیں پھر بھی کھانا بچ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن بعد میں تھوڑا پڑ جاتا ہے، بندے کم آتے، کھانا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک برکت کا یہ والا مطلب کہ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 سورتوں کا آغاز برکت سے کیا، سورۃ الفرقان کا آغاز کیا، سورۃ الملک آپ پڑھتے ہیں، سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، چیزوں کو پیدا کرنا، یہی چیزیں سب کے لیے کافی ہو جائیں، یہی چیزیں سب کے لیے پوری ہو جائیں، یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑا سا کماتے ہیں، اللہ اس میں زیادہ برکت عطا فرما دے، وہی انسان کو بہت زیادہ لگتا ہے، انسان بہت کماتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، وہی ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں سمجھایا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھتے تھے، جامع ترمذی کی والی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں کھانے میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو، فاجتمعوا
اکٹھے مل کے کھانا کھائے گا۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں بیماری آ گئی ہے نا، باپ الگ وقت پہ آ رہا ہے، الگ کھانا کھا رہا ہے، بیوی الگ کھانا کھا رہی ہے، بچے اپنے ویسے ہی ٹرے میں لگا کر اپنے اپنے کمروں میں جا رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہو، فاجتمعوا، اکٹھے مل کے کھانا کھائے گا۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں بیماری آ گئی ہے نا، باپ الگ وقت پہ آ رہا ہے، الگ کھانا کھا رہا ہے، بیوی الگ کھانا کھا رہی ہے، بچے اپنے ویسے ہی ٹرے میں لگا کر اپنے اپنے کمروں میں جا رہے ہیں۔ برکت کے ختم کا ایک یہ بھی سبب ہے۔ اور جب اکٹھے مل کر کھانا کھاتے تھے تو آپ میں سے کتنے بزرگ موجود تھے کہ وہی کھانا ہوتا تھا، تھوڑا ہوتا تھا، پہلے ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے، اب سارے کماتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں۔ کیا چیزیں ہو گئی، کیا چیزیں سامنے آئیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعیت میں برکت ہے، اکٹھے مل کر کھانا کھائیں تو برکت ہے، الگ الگ ہو جائیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے برکت ہوگی، نہیں پڑھیں گے بسم اللہ نہیں ہوگی۔ اگر ہم اللہ کا نام نہ لیں تو کیا ہوگا؟ مشکلات ہیں، رزق کی تنگی ایک مشکل ہے، اگر ان مشکلات میں اللہ کا نام نہ لیں تو کیا ہوگا؟ اور اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں، اللہ کو یاد کریں تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیروں میں چلے گئے، وہاں جا کر اللہ نے کلمات سکھائے۔ آپ کو کلمات سب کو آتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بات آپ سب حضرات کو معلوم ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات پڑھے تھے۔ فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اسی آیت کے فوراً بعد اللہ نے کہا فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی، ان مشکلات سے نکلنے سے نجات دی۔ اللہ نے آگے پتہ کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے اگر وہ یہ پڑھتے رہے۔ تو معلوم ہوا رزق کی تنگی آ جائے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بے برکتی محسوس ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اگر ہم نہ پڑھیں بسم اللہ، اللہ کا نام نہ لیں تو یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ اب میں ڈرتے ڈرتے وہ آیتیں پڑھوں گا، سنبھل کر وہ آیتیں پڑھوں گا یونس علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعائیہ کلمات نہ پڑھتے، یہ تسبیح نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟ لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس یہ کلمات نہ پڑھتا، لولا ان کان من المسبحین، اگر وہ یہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، عام بندے کے بات نہیں ہو رہی، بات بھی اللہ کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ پڑھتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا قیامت تک۔ مجھے اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کی؟ یہ ایک اور سوال ہے ہمارے معاشرے کا جو شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور انسان کی زندگی اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟
ایک اور آیت ذہن میں لائیے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جو شخص منہ پھیرتا ہے میری یاد سے، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے میری یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے کوئی حکم بھی دیا تھا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، ماں باپ کا خیال کرنے کا، کوئی اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ دور دور اس کے ذہنوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک کاروبار ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کیسے آنا ہے، کس کا دینا، کس کو، بس یہی ہوتا ہے۔ اللہ بیچ میں ہی نہیں، نماز کا وقت ہی نہیں اس بیچارے کے پاس، مصروف ہو جائے، قرآن پڑھنے کا بھی وقت نہیں۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی کو میں تنگ کر دیتا ہوں۔ معیشت، روزگار، زندگی کا نظام، ضنکا، اس کو تنگ کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا انسان کو ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب نعمتیں دے تو شکر کرنا چاہیے، نعمتیں نہ دے روک لے، صبر کرنا چاہیے۔ اور اس میں بھی صبر کیسے کرنا چاہیے؟ بس چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے۔ وہ بھی اللہ نے سکھایا ہے، وہ بھی اللہ نے سکھایا۔ مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، پھلوں میں نقصان ہو گیا، کوئی خوف ہے ختم نہ ہو جائے مال، پتہ نہیں چلا نہ جائے، کوئی ڈر ہے، کوشش کی تھی نتیجہ نہیں ملا، اللہ نے اس کا حل بتایا۔ اس وقت میں چپ کر کے نہ بیٹھے۔ اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں نا صبر کمانا چپ کر کے بیٹھنا، یہ چپ کر کے بیٹھنے کا تو اللہ نے حکم نہیں دیا قرآن میں۔ آیت پڑھنے لگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ پورا نظام اللہ نے سمجھایا کہ اگر زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جائے، کچھ پریشانی آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ چپ کر کے ہاتھ میں ہاتھ دھر کر ڈپریشن میں مبتلا ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے نہ۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ، میں نے بتایا اگر بے برکتی کے حالات آ جائیں، تنگی کے حالات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اس لیے کہ ڈپریشن مایوسی کا نام ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اٹھ کھڑے ہو، اٹھو سے بستر سے، گھر سے نکلو تو صحیح، کیا کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا، اب کیا ہوگا، فلاں ہوگا، میرا کچھ نہیں ہوگا، ایسی کام، باہر نکلو، ہاتھ پاؤں چلاؤ، کام کرو۔ یہ میں ان نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جو ڈگریاں لے کر بیٹھے ہیں، ان کو ملازمت نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، تو وہ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں، ہماری زندگی کچھ نہیں۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہے، ہمت ہے، جوان ہے، لیکن کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی۔ اللہ نے کیا سمجھایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ۔ بھوک، کھانا نہیں ملتا نا، جو بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وہی چیزوں میں، نعمتوں میں بے برکتی ہو گئی، کھانے کو نہیں ہے والا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان پہنچا کر، اللہ کہتا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، نقصان پہنچانے والا اللہ۔ اچھا، اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان پہنچا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، یعنی تمہاری کوششوں کے نتیجوں میں نقصان پہنچا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تم کوشش کرو گے کام کے لیے، محنت کرو گے، نہیں ملے گی وہ، پھر بھی ڈپریشن میں نہیں جانا، مایوسی میں نہیں جانا۔ کیوں؟ آگے کیا کہنا ہے؟ چپ کر کے نہیں بیٹھنا، یوں کہنا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
کہ ہم بے شک اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دو. یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دو. نعمتوں میں بے برکتی ہو، رزق میں بے برکتی ہو تو ہاتھ پھیلانا شروع کر دو. یہ کہیں نہیں سمجھایا قرآن میں، حدیث میں. نوجوانوں سے کہنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جوان بچے ہمارے معاشرے کے، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، سب کچھ ہے، صحت ہے، جوانی ہے، دماغ ہے، طاقتیں ہیں. وہ آگے میں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جوان جان، کہنے یا رسول اللہ مجھے کچھ زکوٰۃ صدقات دے دیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گھر میں ہے کچھ؟ انہیں کہا دیا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ، بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، وہی لے آؤ. وہ لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تو ان کے درمیان اس کمبل اور پیالے کی بولی لگوائی. بولی، اس کے پیسے کون کتنے دے گا. بہت بڑی بولی لگی، 2 درہم کی. 1 درہم کا کمبل، 1 درہم کا پیالہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہا یہ 1 درہم کا تو تم کھانا کھاؤ جا کے، 1 درہم کا کھانا کھاؤ جا کے، اور یہ 1 درہم کا تم وہ کلہاڑا نا، لکڑی اور کلہاڑا لے آؤ ذرا، وہ لوہے کا حصہ اور لکڑی بھی ایک لے آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑے میں لکڑی کو خود ٹھوکا. برکت سمجھتے ہیں؟ اس کلہاڑے کے اندر لکڑی کو خود لگایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، اور لگانے کے بعد پھر ان کو بھی آ جاؤ لکڑیاں کاٹو اور کماؤ. چند ہفتوں کے بعد وہ صحابی آئے تو ان کی حالت تبدیل تھی ماشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمارے لیے عبرت کا سامان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے مانگنے کی حالت بہتر تھی یا یہ کمانے کی حالت بہتر تھی. آج ہمارے معاشرے کا نوجوان ڈگریاں لے کر کام کرنے پہ تیار نہیں ہے، محنت کرنے پہ تیار نہیں ہے. ہاں شارٹ کٹ کے لیے تیار ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ آنا چاہیے جتنا ابا جی نے 60 سال میں کمایا میں 60 دن میں کما کے دکھاؤں. اس کے لیے پھر وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے. کسی کا جیک لگ جاتا ہے، کسی کا نہیں لگتا. جب سود رزق لمن یشاء ویقدر. آج عبرت کا سامان ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے رہتے، وہ کوئی کام نہیں کرنا، ماں باپ کی روٹیوں پر پلنا ہے، مزاج ہے. 30 سال عمر ہو گئی، ماں باپ کی جوانی کی عمر گزر رہی ہے اور ماں باپ کے کیے پہ کھا ہے. ہاتھ نہیں لانا نوجوان، ڈگریاں پاس ہے، ہنر نہیں ہے. ہنر ہے تو کام نہیں کرنا. برکت کیسے آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑے میں لکڑی ٹھوک کر باہر بھیجا اور کہا برکت ایسے آتی. پھر اس کے بعد یہ انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. اب ایک اور چیز، برکت کیسے آتی ہے، مشکلات کیسے ختم ہوں گی، اللہ نے اصول بتایا. 28 پارے کی آیت پڑھنے لگا ہوں، سورۃ الطلاق کی 4تھی آیت. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ایمان رکھے اس آیت پر، اللہ اس دنیا کے اندر آنکھوں سے دکھائے گا کہ برکت کیا ہوتی ہے. کتنے حضرات یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا، الحمدللہ اللہ نے ان کو برکت دکھائی ہے، اپنی آنکھوں سے برکت دکھائی. آیت کا ترجمہ کرنے لگا. من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے،
خوف خدا اختیار کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب 2 جملوں میں بیان کرنے لگا۔ تقوی کا مفہوم، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ 2 جملے صرف، بہت بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تقوی کہتے ہیں بچنا، ڈرنا۔ میں بتا رہا ہوں برکت کیسے آتی ہے، مشکلات سے انسان کیسے نکلے، اس تنگی سے کیسے نکلے، اللہ ان بند گلیوں کو کیسے کھولتا ہے، نکلنے کے راستے اللہ کیسے بناتا ہے۔ من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تقوی کا مطلب 2 چیزیں، تقوی کا معنی ڈرنا، بچنا۔ جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے نہ کرنے سے بچنا، اور جس چیز کا اللہ نے نہ کرنے کو کہا ہے اس کے کرنے سے بچنا، تقوی مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ تقوی کچھ نہیں ہے۔ میں پھر الفاظ دوہرا دیتا ہوں، تقوی کیا چیز؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ماں باپ کا خیال رکھو، بیوی بچوں کا خیال رکھو۔ تو جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کے نہ کرنے سے بچنا، اور جو اللہ نے کہا نہ کرو، نہ جوا کھیلو، نہ سود لو، نہ جوا کھیلو، نہ نشے میں پیسہ لگاؤ، نہ دوسروں کے حق مارو، نہ یتیموں کے حق مارو۔ یہ ان باتوں سے بچتا ہے، کرنے سے بچتا ہے جن کو اللہ نے کہا نہ کرو، ان کے کرنے سے بچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، یہ دنیا میں اللہ کر کے دکھائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ مخرج، نکلنے کا راستہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا، سوچ نہیں سکتا تھا یہاں سے رزق ملے گا، وہاں سے اللہ رزق دے کر دکھاتا ہے دنیا میں۔ میں نے کبھی آخرت کی بات ہی نہیں کی، میں تو ابھی دنیا ہی کی باتوں کو کہہ رہا ہوں۔ دنیا میں اللہ کر کے دکھائے گا۔ یہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں مجھے، اچھا مولانا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، بیوی بچوں کو نہ کھلائیں، خود نہ استعمال کریں، ہاں اپنے ماں باپ کا کیا کریں گے، بیوی بچوں کا کیا کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کا کیا کریں گے؟ ایک تو آپ مولانا صاحبان کہتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بیچارہ اللہ کی راہ کو سمجھتا ہی نہیں، یہ بیچارہ سوال کرنے والا اللہ کی راہ کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ قرآن سے سمجھے اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ وہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ وہ ہے جہاں اللہ نے کہا ہے خرچ کرنے کو، وہ اللہ کا راستہ ہے نا۔ جہاں اللہ نے کہا مت خرچ کرو وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ نے ان پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور جو یہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے نا، اللہ کی طرف سے فرض ہے، بیوی بچوں کو کھانا کھلانا فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب یہ بیوی بچوں کو کھلائے گا یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا؟ بڑا غلط سوچ ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شاید سدا صدقہ کر دو، یہ کہاں کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک صحابی آ گئے ایک سونے کی ڈلی لے کر، ایک سونے کی ڈلی لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا یہ کل مال ان کا یہی ہے، یا رسول اللہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے الفاظ بدل کر سخت الفاظ فرمائے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے آ جاتے ہیں، بعد میں لوگوں سے مانگتے پھرتے، واپس کر دیے اس کو۔
ہاں وہ الگ بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایمانی قوت تھی وہ کہتے تھے میں اپنا سارا مال لے آیا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا میں سارا مال لے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا میں آدھا مال لے آیا ہوں. حضرت عثمان غنی نے کہا میں چوتھائی مال لے آیا ہوں. وہاں سارا مال قبول کر لیا لے آیا. حضرت عمر نے کہا میں آدھا مال لے آیا. حضرت عثمان غنی نے کہا میں چوتھائی مال لے آیا ہوں. وہاں سارا مال قبول کر لیا کیونکہ وہاں ایمانی قوت تھی. جب ایمانی قوت ہو کہ اللہ دنیا میں دیتا ہے آخرت میں تو دیتا ہی ہے. جب انسان کا ایمان بن جائے. آج آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہوگا بعض لوگوں کو دیکھ کر. یہ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے. ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے، ماشاءاللہ سب ویل سیٹ، بہت شاندار کماتے ہیں اور جناب مال خوب ہے، گاڑیاں موجود ہیں، گھر بہت اچھے موجود ہیں بیٹوں کے پاس، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، خوب لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. اس گرمی کے موسم میں ماں باپ کے پاس اے سی نہیں لگا ہوا کیونکہ یہ بل نہیں دے سکتا. ویسے خود کروڑوں روپے ہیں، ہر کمرے میں فالتو اے سی چل رہا ہے جہاں کوئی ہو یا نہ ہو. لیکن ماں باپ کے پاس اے سی نہیں ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اپنا ایک ایک ہوٹل کا بل 25,000 روپیہ بچوں کو، بیوی بچوں کو کھانا کھلا آئیں گے. ماں باپ کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ برکت کہاں ختم ہو رہی ہے. پھر یہ نوجوان اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہے. یہ نوجوان بچے خود کہتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہے. پیچھے ماں باپ پر خرچ نہیں کیا، بہن بھائیوں پر خرچ نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں کیا سکھایا. یہ بڑے دکھ سے کلمات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ماں باپ کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، خود کس حال میں ہے. خدا کے لیے کم از کم جیسا اپنا حال اچھا ہے ماں باپ کا حال بھی اچھا رکھیں. ان بوڑھے ماں باپ کی دوائیاں، ان کا علاج، ان کا کھانا پینا، ان کا رہنا، ان کا آرام، خدا کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنی آنکھوں سے برکت دیکھے گا یہ بندہ اپنی زندگی میں، اپنے مال میں، اپنی نعمتوں میں. کیوں؟ یہ اللہ نے قرآن میں کہا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. نمبر 1 پہ اللہ نے ماں باپ کو رکھا. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. میں کیوں عرض کر رہا ہوں ماں باپ کو نمبر 1 پہ رکھا. ٹھیک ہے بیوی بچوں کا بھی رکھا لیکن باقی رشتہ داروں کا پھر نمبر 3 پہ. اور جب انسان کا ایمان بن جاتا ہے کہ میں یہاں خرچ کروں گا اللہ دنیا میں میرے مال میں برکت دے گا. کیا یہ برکت فزیکلی ہوتی ہے یعنی وہی 1 روٹیاں 2 روٹیاں ہو جاتی ہیں. ایک تو میں نے برکت کا وہ مفہوم بتایا کہ اللہ اس میں خیر دے دیتا ہے. لیکن اولیاء اللہ کے ذہن میں کتنا بڑا ایمانی قوت کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کی ایک مثال حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں. یہ عقل سے ماورا نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے. جب میں آخر میں پہنچوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہانیاں نہیں ہیں، قرآن ہے. رابعہ بصریہ کا واقعہ، گھر میں مہمان آئے تو اس وقت 2 روٹیاں پڑی ہوئی تھیں. اتنے میں ایک فقیر آیا باہر کوئی مانگنے والا. حضرت رابعہ بصریہ اللہ کی ولی، انہوں نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کے دے دی. مہمانوں کو بھی برا لگا، گھر میں مہمان آئے ہیں اور روٹیاں بھی 2 ہی تھیں، اٹھا کر وہ بھی دے دی فقیر کو. آخر مہمان کے بھی تو کوئی حقوق ہوتے ہیں. خیر مہمانوں نے برداشت کر لیا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکا تو کسی کی خادمہ روٹیاں کافی ساری لے کر آئی. حضرت رابعہ بصریہ نے وہ روٹیاں گنتی کی اور گنتی کرنے کے بعد کہا آج اسپیکر میں برکت نہیں ہو رہی.
اچھا، تو رابعہ بصریہ نے روٹیاں گنی اور گن کر اس خادمہ کو دروازے سے واپس کر دیا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی اپنی مالکن کے پاس اور پوری بات بتائی کہ میں روٹیاں لے کر گئی تھی اور آگے سے اس نے گننا شروع کر دیا اور کہا نہیں میرے لیے۔ اس مالکہ نے کہا اچھا تھوڑی سی اور رکھ دی۔ پھر آئی دوسری مرتبہ، پھر گنی روٹیاں، رابعہ بصری نے کہا نہیں میرے لیے۔ پھر چلی اس نے مالکن نے اور روٹیاں رکھ دی۔ جب وہ تیسری مرتبہ ہو گیا وہ آئی، اس نے پھر روٹیاں گنی، وہ اتنی ڈھیر روٹیوں کا، کہنے لگے اب یہ میرے لیے آئی۔ اب وہ مہمانوں سے نہ صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا یا تو اتنا تقویٰ کہ وہ 2 روٹیاں مہمانوں کے ہوتے ہوئے بھی صدقہ کر دی، اور یا اتنی لالچ کہ اتنی روٹیاں آئیں پھر بھی گن گن کر واپس کر دی، اور اب ڈھیر آ گیا تو کہتے میرے لیے آئی۔ مہمانوں سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے سوال اٹھایا یہ کیا ہے؟ رابعہ بصریہ نے کہا یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ اور میرے عزیزان محترم، یہ کوئی خفیہ معاملہ نہیں تھا، یہ قرآنی معاملہ تھا۔ آیت پڑھنے لگا، انہوں نے حضرت رابعہ بصریہ نے یہی والی آیت پڑھی ان مہمانوں کے سامنے، کہا کہ میرے اللہ نے یوں کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیک کام کرتا ہے میں اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہوں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے میں اس کو 10 نیک کاموں کے برابر ثواب دیتا ہوں۔ میں نے 2 روٹیاں صدقہ کی تھی، مجھے 20 روٹیاں آنی چاہیے تھی۔ دنیا، ابھی آخرت کی باتیں نہیں ہو رہی، دنیا جب ایمان ہوتا۔ ویسے راز کی بات بتا رہا ہوں، اگر میں ایسے کروں گا نا تو یقین جانے وہ 2 روٹیاں بھی واپس نہیں آئیں گی۔ وجہ بھی بتانے لگا ہوں، یہ بھی راز کی بات ہے۔ اگر میں یہ 2 روٹیاں دوں گا رابعہ بصریہ کی نقل کرتے ہوئے، مجھے وہ 2 روٹیاں بھی اللہ واپس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فرق سمجھے۔ رابعہ بصریہ نے اس ایمان کے ساتھ دی تھی کہ اللہ کے راستے میں 2 روٹیاں دوں گی، مجھے وہ اللہ 10 دے گا، اور میں اللہ کو راستے میں 2 روٹیاں دوں گا تو اللہ کو آزمانے کے لیے دوں گا کہ اللہ مجھے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ فرق ہے رابعہ بصریہ میں اور میرے اندر۔ میں آپ کا نہیں کہہ رہا، میں اپنا کہہ رہا ہوں۔ میں 2 روٹیاں دوں گا رابعہ بصریہ کا واقعہ سن کر تو میں اللہ کو آزماؤں گا اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ رابعہ بصریہ آزما نہیں رہی تھی، ان کو تو کیا تھا؟ یقین تھا کہ ایسا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ مشکل یہ ہے، ہمارا مسئلہ مشکل یہ ہے، ایمان تو ایک طرف، ہم تو اللہ کو آزماتے ہیں، ہم یہ دعا پڑھ کر دیکھتے ہیں اللہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کاش کہ یہ ایمان نہیں میں نے پڑھا اللہ ایسا کرے گا۔ اور پھر یہ برکت آتی کیسے ہے؟ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جب کسی کے مال میں بے برکتی ہو فوراً وہ چیک کرنا شروع کر دے میری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہے۔ اگلا جملہ، اگلا نقطہ، حلال مال میں برکت ہوتی ہے، حرام مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حلال مال میں برکت ہوتی ہے، حرام مال میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے قرآن میں سمجھایا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دے دیا، سود کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حلال مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ مال کا خالق اللہ، مال کا حقیقی مالک اللہ، اور برکت کا مالک بھی اللہ۔
تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گناہوں کی زندگی کو ختم کر دیں، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ وہ 2 روٹیاں 20 نہ ہوئی نا تو وہ 2 روٹیاں بھی کافی اللہ کر دے گا۔ بات کو سمجھنا ہے، اگر 2 کی تو وہ 2 روٹیاں بھی کافی اللہ کر دے گا۔ بات کو سمجھنا ہے، اگر 2 کی 20 نہ ملی نا تب بھی اللہ ان 2 روٹیوں میں اتنی برکت دے دے گا کہ وہ بھی کیا ہوگا، پوری پڑ جائے گی۔ اور جب انسان دوسرے کا حق مارتا ہے تو اللہ اس مال میں برکت نہیں دیتا، اس مال کو اس شخص کے لیے جہنم کی آگ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں آخرت کی بھی باتیں نہیں کر رہا، دنیا اس مال کو اللہ جہنم کی آگ بنا دیتا۔ یہ ہے وہ زیادہ مال کما کما کے تھک گئے، کہتے ہیں مولانا سکون نہیں ہے۔ سوچ رہا ہوگا کس کس کا حق مارا، ناجائز تو نہیں کمایا، سود تو نہیں کھایا، بھلا تو نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں ہو رہی۔ آیت پڑھنے لگا ہوں کہ حرام مال کو اللہ دنیا میں آگ بنا دیتا ہے، دنیا میں۔ آیت پڑھنے لگا ہوں الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے مالوں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ مجھے خود تھوڑی سی بات، آسان سی بات، آسان سا سوال پوچھنے لگا ہوں۔ ہر شخص اپنے سے سوال کرے کہ اگر حرام مال، ابھی اللہ نے اس آیت میں سمجھایا کہ میں حرام مال جو ہوتا ہے اس کو تمہارے لیے دنیا میں آگ بھرے، آخرت کا ذکر نہیں ہو رہا۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ وہ آگے اب ایک چھوٹا سا آسان سا سوال ہے، بیٹھ کر سوچے بندہ کہ اللہ جس حرام مال کو آگ کہہ رہا ہے، یہ جب ہم اپنے بیوی بچوں کے پیٹوں میں ڈالیں گے آگ تو کیا بیوی سے سکون ملے گا، بچوں سے سکون ملے گا، یا تپش پہنچے گی جہنم کی؟ یہ مال کما کما کر، حرام کا مال کما کما کر، دوسروں کا حق چھین چھین کر ہم جب جمع کر لیں گے تو اللہ اس میں برکت تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ جن بچوں کو، جن بیوی کو ہم اس کے پیٹوں میں یہ مال ڈالیں گے وہ جہنم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ دیکھو پھر وہاں سے تمہیں بچوں سے بھی تپش ملے گی، جہنم کے آگ کی تپش ملے گی دنیا میں۔ کیوں برکت نہیں ہوتی؟ زیادہ مال کمانے کے بعد ہمارے یہاں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ اور اگر انسان اچھے کام کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آیت پڑھنے لگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آیت کو سمجھنا ہوگا اور یہ سمجھیں کہ کون کہہ رہا ہے۔ خالق، مال کا بھی خالق، اس انسان کا بھی پیدا کرنے والا، اس مال کو بھی پیدا کرنے والا، یہ مال دینے والا، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آ رہے ہیں۔ ترجمہ کرنے لگا ہوں آیت کا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر ایمان والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، آمنوا ایمان لے آئے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لے، گناہوں سے بچنے لگے، اللہ کا وعدہ ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین و آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ہمارے زندگی میں، ہمارے وقت میں، ہماری عمر میں، ہمارے مال میں برکتیں کیسے آئیں؟
آج ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی میں برکت ہو، یعنی میری عمر میں اضافہ ہو۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ اضافہ بھی برکت سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان، لوگ آج کل نا شارٹ کٹ بہت متوجہ ہو کر سنتے ہیں، شارٹ کٹ، مختصر راستہ، اور لمبا راستہ نہ بتائیں نا، چھوٹا راستہ جلدی سے پہنچ جائے۔ تو میں آج شارٹ کٹ بھی بتا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بخاری شریف کی حدیث، من احب ان یبسط له فی رزقه، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وینسع له فی اثره، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کا خیال کرے، اس سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا کہ مولانا رزق تو لکھ دیا جاتا ہے، رزق تو طے کر دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر تقدیر میں وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، عمر لکھ دی جاتی ہے، پھر اضافہ کیسے ہوگا؟ تو بعض محدثین نے تو یہ لکھا کہ اس سے مراد برکت ہے، اس سے مراد برکت، خیر و برکت ہے، یہ بھی برکت حاصل کرنے کا ذریعہ، صلہ رحمی۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ شارح مسلم تو کھل کر لکھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، واقعی اضافہ ہوتا ہے۔ اب سوال وہی ہے نا کہ جی وہ تقدیر میں تو یہ لکھا تھا کہ رزق، عمر تو لکھی جا چکی، اضافہ کہاں سے ہوگا؟ اس کا جواب دیا امام نووی رحمہ اللہ نے وہاں، شاہ محدث نے، انہوں نے کہا کہ بات کو غور سے سمجھیے گا، انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا، اس کے لیے اتنا رزق لکھا ہوا ہے، لیکن یہ صلہ رحمی کرے گا، اس کی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بندہ اس کی عمر اتنی لکھی ہے لیکن یہ صلہ رحمی کرے گا، اس لیے تقدیر میں اللہ نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ صلہ رحمی کرے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت، آج جو ہم نے برکت کے اسباب سنے ہیں، اللہ ایک ایک سبب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، اچھا پریشان نہیں ہونا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی مایوسی، کفر ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، آگے کچھ نہیں ہوگا، مولا مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، اللہ مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ تو پھر سورہ ہود کی آخر میں آیت پڑھنے لگا، جتنے مرضی گناہ ہو جائے، برکت چاہتے ہیں تو سورہ ہود میں قوم ہود کو اللہ نے نبی کے نبی سے، حضرت ہود علیہ السلام سے ایک جملہ کہلوایا، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم تم توبہ اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش رحمت اور برکت کی کرے گا۔ گناہ ہو جائے، توبہ استغفار کی طرف آ جائے، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں سے بے برکتی کو ختم کر دے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں سے بے برکتی کو ختم کر دے، ہماری اولاد، ہمارے خاندانوں میں سے بے برکتی کو ختم کر دے، اللہ رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، تقوی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ان سے توبہ اور استغفار کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایک ایک کے رزق میں برکت نصیب فرما،
ایک ایک کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، گھروں میں برکت نصیب فرما، سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں کسی کو محروم نہ فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو نیک روزگار عطا فرما دے، ہر ایک کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔